بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن بھی ہیں۔ ان کے حامی نعرہ لگاتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری، جبکہ مخالفین کو ہمیشہ ان کی کسی بیماری کی تلاش رہتی ہے۔ تو آصف علی زرداری سب پر بھاری یا ایک سیاسی بیماری، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف آپ کو ہے جو ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری سے وہ تمام سوالات کریں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، اور انہوں نے آج ہمیں خصوصی طور پر ٹائم دیا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو حامد میں آپ کی پہلی بات کاٹوں گا جی، آصف علی زرداری کسی پہ بھاری نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ نعرہ پارٹی میں بھی بینڈ کیا ہے۔ آج میں آپ کے خصوص سے آپ کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کی پوری عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آصف زرداری کس پہ بھاری نہیں۔ آصف زرداری جو ہے اس کی قبر پہ یہی لکھا جائے گا، ہیئر لائز دی سرونٹ آف دا پیپل۔ سرونٹ آف دا پیپل، سرونٹ آف دا پیپل۔ آپ نے عاجزی کا مظاہرہ کیا؟ نہیں، عاجزی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کام کریں گے اور اپنی قبر پہ احسان کریں گے، کسی اور پہ کام احسان نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے آج میں نے آپ سے امتحان نہیں لینا بلکہ آپ نے میرے سے امتحان لینا ہے۔ دونوں کا امتحان ہے جی، تو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ عرصہ پہلے بڑی افواہیں تھیں کہ آپ… الحمدللہ طبیعت بہت بہتر ہے۔ پانی کی اکثر ضرورت ہے۔ جی جی، طبیعت جو ہے وہ جس طرح میں نے جلسے میں کہا تھا کہ مسل پل ہوتا رہتا ہے، اور عمر بھی 57 کے بعد تو اکثر اسپیشلی سٹریس جاب ہو، کام کرنا ہو، اور میں 4 بجے تک رات کے کام کرتا ہوں تو اوبویسلی اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے۔ 4 بجے تک کام کرتے ہیں؟ یس، وائی ناٹ۔ اچھا، یعنی کہ پارٹی کا کام بھی ہے اور پارٹی کا کام بھی ہے، لوگوں کا کام بھی ہے، لوگ ملنا بھی چاہتے ہیں، پروٹوکول بھی ہے، سب ساتھ ملنا پڑتا ہے۔ 27 دسمبر 2011 آپ نے گڑھی خدا بخش میں ایک تقریر کی، ہم نے بھی وہ تقریر سنی۔ اس تقریر میں آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی توجہ دلائی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مقدمہ قتل کی طرف۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو دراصل آپ کا ہے، حکومت آپ کی ہے، ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی، اس نے تحقیق کرنی تھی، چالان جو ہیں وہ بار بار بدل رہے ہیں، جج بدل رہے ہیں، جواب تو آپ کو دینا ہے، آپ چیف جسٹس سے کیوں پوچھتے ہیں؟ چیف جسٹس کے انڈر ہے لوور جوڈیشری۔ جی، لوور جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے اس کیس کا۔ ایف آئی اے نے چالان جمع کرا دیے ہیں، کیسز وہاں چل رہے ہیں، کیوں 4 جج بدلے گئے ہیں؟ میں تو یہ سوال آپ سے تو نہیں پوچھا جا سکتا، یہ مجھ سے تو نہیں پوچھا جا سکتا۔ ظاہری بات ہے یہ وہاں پوچھا جا سکتا ہے جو جوڈیشری کے انچارج ہیں۔ تو اس لیے یہ سوال میں نے ان سے پوچھا۔ کیس ہمیشہ سیشن کورٹ میں چلتا ہے۔ یہ جو نیا فیشن نکلا ہے نا کہ سپریم کورٹ سے ایف آئی آر لگتی ہے، وہ نیچے جا کے ایف آئی آر بنتی ہے، وہ طریقہ نہیں ہے جس میں کاظمی صاحب پھنسے ہوئے ہیں۔ جب اوپر سے اپیلنٹ کورٹ نے بھیجا ہوا ہے، اب کس چھوٹے جج کی مجال ہے کہ اس کی بیل لے لے؟ حالانکہ لاء کہتا ہے کہ 2 سال تک اگر کیس سزا نہیں ہوتی تو بیل ہو سکتی ہے۔ جی، تو کاظمی صاحب کو 1.5 سال ہو گئے، کیا کاظمی صاحب بھاگ جائیں گے؟ کیا کاظمی صاحب ایسے بدنام زمانہ شخص ہیں؟ میں ان کو ایک آنریبل آدمی سمجھتا ہوں، اور آئی فائنڈ ہم نان گلٹی اینڈ آئی فیل اس کی بیل ہونی چاہیے۔ اور یہ سارا کام سیشن کورٹ پہ ہوتا ہے۔ ہمارا ٹرائل کون سے کاظمی صاحب ہیں؟ کاظمی ہمارے منسٹر فار حج جو تھے۔ اچھا، حامد سعید کاظمی، وزیر مذہبی امور جو تھے۔ اچھا، تو آپ ان کو بے گناہ سمجھتے ہیں؟ میں ان کو بے گناہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، ابھی ذرا بی بی کے کیس پہ دوبارہ آ جاتے ہیں، شہید بی بی کے کیس پہ۔ وہ لوگ جو ان کی سیکورٹی کے ذمہ دار تھے وہ ان کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی لے کے گئے، جب ان پہ حملہ ہو گیا تو وہ ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے، آپ نے ان کو وزیر بنا دیا۔ بات کرنی بہت آسان ہے، سچویشن کو سمجھنا وہ میں سمجھتا ہوں۔ جی، اس وقت جس وقت بلاسٹ ہوا، بی بی اندر آ گئی۔ پہلی بات تو ان سے پوچھ رہا ہوں میں جو نعرے لگا رہے تھے وہ کیوں لگا رہے تھے؟ جب کیس ختم ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا، آپ نکلو وہاں سے، یو فنش، یو نو اٹ از اے ڈینجرس پوائنٹ۔ لاسٹ پرسن میرا خیال ہے میں ہوں یا میرے بعد کوئی اور جرنلسٹ ہے جس نے بات کی بی بی سے۔ بی بی مجھے کہہ رہی ہے کہ مجبوری ہے، جانا ہے۔ میں نے کہا بی بی جی جائیے، آپ کو اگر جانا ہے تو جانا پڑے گا۔ بی بی پہلے بھی ہماری بات نہیں مانی۔ میرا اوریجنل پروگرام تو ان کے ساتھ یہ تھا کہ وہ خود گھر بیٹھ جائیں اور مجھ پہ چھوڑ دیں، میں جا کے جلسوں کو
ایڈریس کروں گا اور ان کو ایڈریس میں وہی رسپانس آئے گا جو ان پہ آنا ہے. اور میری سوچ میں کام کرنے والا بہت ہی شاطر ہے اور اس نے مجھے نہیں مارنا تھا, وہ بی بی کو اور سٹرینتھ نہیں دینا چاہتا تھا. تو میری نظر میں وہ قاتل نہیں ہے. فرت اللہ بابر قاتل ہے, اس میں ایک میرا ڈرائیور ہے, ایک فرت اللہ بابر ہے, ایک رحمان ملک ہے, ایک بابر روان ہے. فرت اللہ بابر صاحب کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. آپ نے بات وہ سیکورٹی کے ذمہ دار نہیں تھے. نہ ہی بابر روان تھا. اچھا, رحمان ملک صاحب سیکورٹی کے ذمہ دار. نہیں, رحمان ملک کو پنڈی میں جانتا کون تھا کہ اس کے سیکورٹی کے انچارج تھے. انہوں نے یہ میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, مگر یہ جلسہ صرف ایک پرسنالٹی نے کرایا, ورنہ یہ جھنڈا ہونا ہی نہیں تھا. یہ جلسہ ہونا ہی نہیں تھا. رحمان ملک بھی اس جلسے کے خلاف تھا, ہم بھی اس جلسے کے خلاف تھے, سب جلسے کے خلاف تھے. ایک ہی بندہ تھا وہاں, بندی. بہرحال آپ کہتے کہتے رک گئے. ایک ہی پرسنالٹی تھی وہاں جس نے کہا کہ چھوڑیں, ہمیں ڈرانا چھوڑ دیں آپ. جی. اور اگر آپ نکل آئے ہیں, اب ایسا ہو گیا ہے, اب کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ باہر نکلیں؟ دبئی سے جب بی بی آ رہی تھی تو آپ نے ان کو روکا تھا آنے سے؟ ہاں, میں نے روکا اس طریقے سے تھا کہ میں نے بچوں کو سامنے بٹھایا, اس لیے کہ زندگی کے فیصلے ہیں. دیکھو بچوں نے زندگی بھر یہ بات ثابت کرنی ہے. میں نے بچوں کو بٹھایا, بیوی کو بٹھایا, کھانے کی میز پہ تھے ہم, اور میں نے انہیں کہا, میں نے کہا بچوں اپنی ماں کو سنبھالو اور روکو اس کو, یہ ظالم دشمن ہے اور اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ بیوی دوبارہ جائے. ان سب نے کہا, بیوی نہیں مانی. آپ نے بی بی کی پہلی برسی پہ جو تقریر کی تھی اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی, مجھے ابھی یاد ہے, میں چاہتا ہوں ذرا آپ سن لیں آپ نے کیا کہا تھا. مجھ سے آج سے بھی سوال ہو رہا ہے گڑھے خدا میں کہ قاتلوں کو بے نقاب کرو. میں ان دوستوں سے بتا دینا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے میرے قاتلوں کا, مجھ سے مت پوچھو, میرا صرف ساتھ دو. میں نے قاتلوں کو بے نقاب بھی کرنا ہے, میں نے یہ ملک بھی بچانا ہے, اور میں نے بھٹو صاحب کی فلسفی بھی بچانی ہے, اور میں نے یہ پارٹی بھی بچانی ہے, میں نے اس کو اپنی طاقت بھی بنانا ہے. جی, آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بی بی کے قاتلوں کا پتہ ہے, پہلی برسی پہ کہا تھا, اب چوتھی برسی بھی گزر گئی. بالکل صحیح کہا تھا, آج بھی میں اس پہ مینٹین کرتا ہوں. بیت اللہ مسعود تک تو میں پہنچ گیا ہوں. بیت اللہ مسعود کی پوری آرگنائزیشن مانتی ہے. میں مسعودوں کو ان کا قاتل نہیں سمجھتا. مسعود ایسے بھی ہیں جو ہمارے بھی ہیں, ان میں ایک گروہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے, وہ آج بھی مانتے ہیں, مگر میں نہیں مانتا. میں وہاں بس سٹاپ نہیں کرتا, میں وہاں فل سٹاپ نہیں کرتا, وہاں میں کاما ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے, وہاں کاما ڈال کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. حال ہی میں جو کونڈلیسا رائس کی کتاب آئی ہے اس میں بھی اس کا کچھ اشارہ ہے. پاکستان کے لوگ شاید کونڈلیسا رائس کی گواہی کو درست نہ مانیں. کتاب سے جی, وہ آپ سوچیں کہ میں نے یو این میں کیوں بھیجا. میں نے یو این میں بھی بھیجی ریزولوشن, اس کے بعد میں نے اس کو رد بھی کر دیا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ یو این میں نے بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. شہید بی بی نے ایک بات مجھے بھی کہی تھی, انہوں نے وہ ای میل مارک سیگل کو لکھی, مارک سیگل نے وہ ای میل ولف بلیٹزر سی این این والا اس کو دی. اس میں بی بی نے کہا کہ اگر میں ماری گئی تو ذمہ دار پرویز مشرف ہوگا. He will be responsible. He will be responsible. He is part of the FIR. Why is the judge not taking action against him? لیکن آپ نے پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر دے کے یہاں سے رخصت کیا. That is not true. پہلی بات تو میں پریزیڈنٹ نہیں تھا. ان کے جانے کے کتنے عرصے بعد میں پریزیڈنٹ بنا ہوں. پہلے آپ تاریخ درست کریں حامد میر. یہی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جوش خطابت میں اور ہیڈ لائن کی بریکنگ نیوز بنانے میں آپ اپنی قیمت کر لیتے, کم کر لیتے. پرائم منسٹر گیلانی تھے نا آپ کی پارٹی کی حکومت. پرائم منسٹر گیلانی تھے. پریزیڈنٹ کا پروٹوکول اپنا ہے, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر اس کو ان پریزیڈنشل آفیسرز نے یا یہاں کے جو سٹاف نے ان کو آنریبل سینڈ آف دیا تو دے آر ناٹ ٹو بی بلیمڈ. دے ڈو ناٹ کم انڈر دی کمانڈ آف اینی بڈی ایلس. پریزیڈنسی از انڈر دی کمانڈ آف اٹس اون سیلف. یا پریزیڈنشل ریجمنٹ ہے, پریزیڈنشل آنر گارڈ ہے, اور یہ جب ہم نے ان کو بائی ڈائیلاگ نکلنے کی اجازت دی, یا تو ہم کرتے, ہم سب مل کے اور اس کو ٹرائل کرتے. ہم نے اس کو نہیں مناسب سمجھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری فوج, ہماری فوج, آپ کی فوج جو اس بڑی جنگ میں اس وقت ابھی بھی
دونوں طرف سے انڈر اٹیک ہے، اس کو میں ڈیمورلائز کروں۔ پرویز مشرف کا ٹرائل ہونے سے فوج ڈیمورلائز ہوتی؟ پرویز مشرف کے ٹرائل ہونے سے انسٹیٹیوشن ڈیمورلائز ہوتا ہے، اچھا، انڈیویجول نہیں، انسٹیٹیوشن۔ لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جولائی 2009 میں نہیں، ٹرائل آن دا فیکٹ، جی دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹرائلس۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا ٹرائل ہوتا ہے فار ناٹ پرووائڈنگ گارنٹیز اینڈ سیکورٹیز ٹو بی بی، دیٹ از اندر ٹرائل۔ اگر اس کا ٹرائل ہوتا ہے انڈر آرٹیکل 6، دیٹ از اندر ایشو۔ اب وہ کہتے ہیں میں پاکستان واپس آؤں گا، آپ چھوڑ دیں بی بی کا کیس، آرٹیکل 6 کے تحت ان کا ٹرائل کرنا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی ضرورت ہے، آپ کریں گے؟ میں کیوں کروں گا، پارلیمنٹ کرے گی۔ اچھا، لیکن میں نے سارے پاورز آپ کے پارلیمنٹ کو دے دیے ہیں۔ یہ پہلا ہسٹوریکل مومنٹ ہے جو کسی پریزیڈنٹ نے یوزرپ کرنے کی جگہ پہ پاور آپ کو دے دیے ہیں۔ اب تو پارلیمنٹ، اور وہ پارلیمنٹ کیا ہے، وہ پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹ نہیں ہے، اس میں ساری پارٹیاں ساتھ ہیں، پارلیمنٹ بات کرے گی۔ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے آرٹیکل 6 کے تحت ان کا ٹرائل؟ آئی تھنک wisdom will prevail, collective wisdom will prevail۔ جی، شہید بی بی نے نواز شریف صاحب کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے لندن میں، اور آپ نے بھی اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن پھر نواز شریف سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا اور ان کے ساتھ بن گیا جن کو آپ نے خود قاتل لیگ کہا تھا۔ پہلی بات تو یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ ہم کلیم کرتے ہیں کشمیر سے گلگت بلتستان تک آپ ہیں، اگر میں دروازے بند کر دوں گا تو لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم نے ایگزامن کیا، کبھی بھی آپ سے میں یہ بات شیئر کر لیتا ہوں، 89 میں آپ چودھری صاحب سے پوچھ لیجئے گا، اور ایک اس کا اور گواہ ہے جس کی میں گواہی کی میں اس کو نہیں لانا چاہتا، شہید بی بی کے ہوتے ہوئے ہمارا کمپرومائز ہو رہا تھا چودھری صاحبان سے 1989 میں۔ حامد میر، آپ کو بھی یہ بات پتا ہے۔ 2002 میں بھی بی بی نے مخدوم امین فہیم کو بھیجا تھا ان کے پاس، 89 میں ہو رہا تھا مگر ہو نہ سکا۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم پاور میں آئے، ہم نے ساری حالات دیکھی، ان کی تو اتنی چلتی بھی نہیں تھی جو یہ کچھ کرا سکیں، یہ کروا سکیں۔ تو قاتل لیگ آپ نے کس کو کہا تھا؟ قاتل لیگ وہ قاتل لیگ ہے جو ایک فورس تھی جس نے ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف کی حکومت، میں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں یہ مشرف خود ایک پری میڈونا تھا ایک مائنڈ سیٹ کا، جو کہ مائنڈ سیٹ اس ملک میں چلتا آ رہا ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ دوبارہ ملنا چاہیں گے؟ دیکھیں اگر کہیں مل گئے تو ہاتھ ضرور ملائیں گے۔ ہاتھ ضرور ملائیں گے، لیکن اس وقت تو لگتا ہی ہے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ دیکھیں مجھے ہمیشہ اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، مولا کا کرم ہوتا ہے، انسان کے لیے کیا کر سکتا ہے، بہت کچھ یا بہت کم۔ جی، ہمیں اللہ کا فضل ہے، ضرورت اللہ کی ہے، ضرورت مولا کی ہے، ضرورت اس کی ہے کہ ہم خود ایمان ہمیں اللہ دے رکھے، باقی پولیٹیکلی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، مجھے چھوٹے سے چھوٹے ووٹر کی بھی ضرورت ہے، تو نواز شریف کی صرف ضرورت نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹے ووٹر کی بھی ضرورت ہے۔ وقفے کے بعد صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ جب آپ کی نواز شریف سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جب کبھی بھی، شاید وہ آپ سے ایک شکوہ کریں گے، وہ شکوہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ یہ مولوی صاحب جو ہماری مخالفت میں ہیں، جن کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے، یہ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج؟ اس لیے کہ آج ہمارے جنرل اپنے بیٹوں کو مروا رہے ہیں اپنی مسجدوں میں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سوچ پہ، اور اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، پاکستان کو بچا رہے ہیں ان کی سوچ سے۔ اس لیے کسی کو یاد ہو نہ ہو، مجھے تو یاد ہے وہ ذرا ذرا، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا کہ یہ کس کی سوچ سے سیاست کی آواز پہ اترے تھے۔ یہ مولوی ضیاء الحق کی سیاست چاہتے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ ان کو مولوی نواز شریف سمجھتے ہیں؟ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ جب آپ کی نواز شریف سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جب کبھی بھی، شاید وہ آپ سے ایک شکوہ کریں گے، وہ شکوہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ یہ مولوی صاحب جو ہماری مخالفت میں ہیں، جن کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے،
یہ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج؟ اس لیے کہ آج ہمارے جنرل اپنے بیٹوں کو مروا رہے ہیں اپنی مسجدوں میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سوچ پہ، اور اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، پاکستان کو بچا رہے ہیں ان کی سوچ سے۔ اس لیے کسی کو یاد ہو نہ ہو، مجھے تو یاد ہے وہ ذرا ذرا، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا کہ یہ کس کی سوچ سے سیاست کی آواز پہ اترے تھے۔ یہ مولوی ضیاء الحق کی سیاست چاہتے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ ان کو مولوی نواز شریف سمجھتے ہیں؟ اگر ان نے مجھ سے گلا کی تو پھر وہاں جانا پڑے گا۔ اچھا، یہ تو آپ اس سے انکار تو آپ نہیں ہو سکتے نا کہ ان نے سیاست شروع تو ضیاء الحق سے کی تھی۔ جی ٹھیک ہے، تو کچھ کبھی کبھی وہ آپ کو مشورے ایسے دیتے تھے، بھائی بن کے چاہتے تھے کہ آپ اپنی ٹرم پوری کریں، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ جنرل کیانی کو ایکسٹینشن نہ دو، ڈی جی آئی ایس آئی کو ایکسٹینشن نہ دو، آپ نے مشورے نہیں مانے؟ ہماری اتنی ان سے ملاقات ہی نہیں رہتی ہے کہ وہ اتنے مشورے جتنے آپ سمجھتے ہیں انہوں نے میڈیا کے ذریعے دیے تھے۔ اچھا، میڈیا کے ذریعے جو ہوتے ہیں نا وہ اعلان ہوتے ہیں، اس کا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ کرو مگر کرو۔ اچھا اچھا، نہ کرو بلکہ کرو۔ بلکہ کرو۔ وہ تو ایک پہلی بات تو یہ کہ کیانی کو ایکسٹینشن دینا از بیسکلی اے کویسچن ان ہسٹری، اور اس کو میں نے آپ کو جواب دے دوں کہ پرائم منسٹر دے گا، پریزیڈنٹ صرف سائن کرے گا، 18th امینڈمنٹ ہے، پرائم منسٹر دے گا، اور پرائم منسٹر ورکس ود دی کلیکٹیو وزڈم۔ جب ہم نے دے دی تھی تو یہ کیوں نہیں سڑکوں پہ آ گئے تھے؟ اگر اتنا ہی انہیں اعتراض تھا تو یہ سڑکوں پہ آ جاتے، ایجیٹیشن کرتے، ایک ریزولوشن ہی پاس کر دیتے۔ اگر اتنا کسی کنوکشن ہے کسی بات پر، ایک پنجاب اسمبلی سے ریزولوشن پاس کر دیتے کہ وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس۔ ٹھیک ہے، تو میں پھر سوچتا کہ یہ سیریس ہے۔ تو اب ذرا جوڈیشری کے ساتھ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے اس پہ بات کر لیں۔ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ آپ کی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی ہے، آپ ان کا فیصلہ نہیں مانتے؟ کیوں، ہمارے گاؤں سے آتے ہیں کیا؟ نہیں، این آر او کیس میں جو ان کا فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سوئس کورٹس کو خط لکھیں، آپ نہیں مانتے؟ دیکھیں، این آر او کیس، سوئس کورٹس ہمارے لیے ہسٹری ہے، اور میری حکومت ہسٹری میں یہ لکھوائے۔ دیکھیں نا، میری پریزیڈنٹ شپ کو 15 مہینے رہتے ہیں یا 12 مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد جو حکومت آتی ہے وہ لکھتے، میری حکومت کیوں لکھے گی؟ آپ آرٹیکل 248 کی وجہ سے نہیں لکھ رہے؟ آرٹیکل 248 کی وجہ سے میں نہیں رہتا۔ میری بات یہ ہے کہ میں تاریخ میں نہیں لکھوانا چاہتا، اور میرا پرائم منسٹر تاریخ میں نہیں لکھوانا چاہتا میرا۔ اس لیے آپ پہلی بات تو سمجھیں کہ کیس ٹرائل بے نظیر صاحبہ کا ہے، چاہے یہ اس سے ہٹ جائیں یا نہ ہٹیں۔ ٹھیک ہے، ٹرائل بی بی صاحبہ کی قبر کا ہے، اور اس کو اللہ نے شہادت دی ہے، عوام نے اس کو بے نظیر بے قصور کہا ہے، اور آخری عدالت نے اس کو شہادت دے دی ہے۔ آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ شہید کے اوپر کوئی الزام نہیں آ سکتا، تو ہم آخری شہادت لے کے بھی اس کی قبر کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو شہیدوں کا ٹرائل سمجھتی ہے۔ تو جب آپ پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے تو پھر تو ٹرائل ہوگا؟ وہ نہیں تو پھر کسی اور کو اگر یہ گناہ کرنا ہے تو اس کو کرنے دو۔ تو آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہسٹری میں یہ میں نہیں چاہتا، جی، پارٹی چاہتی ہے، پارٹی چاہتی ہے، پارٹی یہ چاہتی ہے۔ پارٹی اگر چاہے، دیکھیں نا بہت سی چیزیں ہیں جو میں شاید الگ چاہتا ہوں، پارٹی کا فیصلہ مجھے ماننا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ کی پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں، بابر اعوان صاحب بھی ہیں، اعتزاز احسن صاحب بھی ہیں۔ بالکل ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خط لکھ دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ انڈیویجول ان کی پوزیشن یہ ضرور ہوگی، کیبنٹ کا ہماری جو سی سی ہے اس کا یہ ڈیسیشن نہیں ہے۔ اچھا، تو سی سی میں جس ٹرائل کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہم نے رپورٹ بھی جو بی بی صاحبہ کی ہے وہ بھی کچھ اس میں سے ہم نے دکھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح یہ سلسلہ ہوا۔ ہم اوپن نہیں کر سکتے رپورٹ چونکہ ٹرائل چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جس شخص نے آپ پر یہ مقدمے بنائے تھے سارے، سیف الرحمان، اس نے تو آپ سے معافی مانگی تھی، پاؤں میں گرا تھا آپ کے۔ پھر نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ ہم نے کسی دباؤ پہ بنائے تھے سارے مقدمات۔ تو آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈر تب تھا جب آپ مجھ سے ملا کرتے تھے کورٹوں میں،
ہاں تو وہ میرے سامنے اس نے معافی مانگی تھی، اس لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں. آپ نے کبھی مجھے اس وقت ڈر میں دیکھا؟ نہیں. تو اٹ از اے پوائنٹ آف پرنسپل. پرنسپلی پاکستان پیپلز پارٹی ول ناٹ ٹرائی دی گریو آف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کم واٹ میں. اچھا تو یہ آپ کا فائنل فیصلہ ہے؟ میرا فیصلہ نہیں ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے. ہمیشہ میرا میرا میرا. دیر از نو می، دیر از اونلی وی. اچھا یہ جو آپ نے ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تاریخ سے انصاف دلوانے کے لیے ایک ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، اب یہ بھی پارٹی کا فیصلہ ہے. جی آپ سوچیں آج تک بی بی یہ سوچ رکھتی رہی. اب یہ مجھے پتا ہے نا، کسی اور کو نہیں پتا. اینی بڈی ہو کلیمز کہ بی بی کو مجھ سے زیادہ جانتا تھا، آئی تھنک اس کو دوبارہ سوچنا چاہیے. اچھا ان کی ہر سانس کو میں سمجھتا تھا، ان کے ہر دکھ کو میں سمجھتا تھا. تو یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، 2 مرتبہ وہ پاور میں آئیں تو انہوں نے یہ ریفرنس کیوں نہیں بھیجا؟ کروا نہیں سکی. کروا نہیں سکی، چاہتی تھی کروا نہیں سکی. دونوں پریزیڈنٹ جو بنائے تھے، ایک تو غلام اسحاق خان تھا، وہ تو کرنے سے رہا، اور دوسرے نے آتے ہی شیروانی پہن کے، اور اس نے وہ بھی فوت ہو گیا تو میں ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا چاہوں گا، مگر اس نے وہ پروٹوکول بی بی کو نہیں دیا جو اس کا ڈیو تھا. ٹھیک ہے، تو آپ بی بی کی خواہش پوری کر رہے ہیں؟ میں بی بی کی نہیں، ایک پورے پارٹی کی خواہش ہے. ایک ہر بچہ کہتا ہے. میں نے آپ سے تقریر میں بھی کہا کہ اس دھرتی کے درد ہیں. اگر اس دھرتی کے آپ درد نہیں نکالیں گے تو آپ فاؤنڈیشن نہیں لے کر سکتے. فاؤنڈیشن نہیں لے کریں گے تو یہ نیشن ہوڈ بنے گی نہیں. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ شہید بی بی کا ایک کال ہے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، جمہوریت بہترین انتقام ہے، اس کا آپ بھی ذکر کرتے ہیں اور لوگ بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن اس جمہوریت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے قومی ادارے جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. پی آئی اے آپ کی نظر میں، پی آئی اے آپ کی نظر میں، وابڈا آپ کی نظر میں، ریلوے آپ کی نظر میں، آپ کیا خیال ہے وہ تباہی کی طرف نہیں جا رہے؟ ویک ہو رہے ہیں. دیکھیں میں نے سارے پاورز دے دیے ہیں پارلیمنٹ کو. اب میں نے پارلیمنٹ کو ایوالو کرنا ہے. اگر میں بیٹھ کے سارے ڈیسیشنز یہاں لے لوں جی اور یہاں فائنانس کمیٹی کی میٹنگ بلاؤں اور کہوں کہ یہ آپ کر لیں تو ایوالو نہیں ہوں گے. یہ ٹکر اگر آپ کے سیاست کریں گے اور حامد میر اگر فیوچر کی سیاست کرے گا تو پھر یہ 5-7 لاکھ آدمی کیوں آئیں گے گڑی خدا بخش. میں تو سیاست بالکل نہیں کر رہا ہوں، تو سوال میں آپ سے عرض سے حامد میر تو ایک مثال ایسی ہے جو برا نہیں مانے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ سوچیں کہ 4 سال میری کردار کشی ہوتی رہی ہے اور میں نے ہونے دی ہے، میں نے کسی کو اف بھی نہیں کہا. 4 سال کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی ہلکی سی آواز ماری اور ایک جلسہ کیا، اور اب سے میں آپ سے ملنا شروع کروں گا انڈر دیز سرکمسٹانسز کہ آپ بھی آئیں گے، میں بھی آؤں گا. ٹھیک ہے. آئیے مجھ سے پوچھیں، مجھ سے بات کریں اور جواب دیں. ناؤ آئی ول اسٹارٹ انٹریکشن ود دی میڈیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ پی آئی اے میں اگر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے دوست پی آئی اے آج آپ کے دوست اہم عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو غلط بات ہے. مسعود شریف بھی میرا دوست ہے. پٹاروں میں جو گیا وہ میرا دوست ہے. اچھا وہ آپ کا دوست نہیں ہے؟ جان پہچان ضرور ہے، مسعود شریف سے جان پہچان ضرور تھی، دوست میرا نہیں تھا. ٹھیک ہے. ایک بہت سے لوگ ایک پی آئی اے کا تو میں نے جواب دیا. شوکت ترین سے پوچھے میں نے غلط کہا ہے صحیح کہا ہے. بھئی جب 10-20 سینٹس آن دا ڈالر مل رہے ہیں آپ کو پلینز، آپ کو کس اکانومسٹ نے کہا ہے کہ جا کے آپ بزنس پلان بنائیں؟ آپ اسی وقت خریدیں. آپ بزنس میں رکشاؤں کے یا بسوں کے، آپ کو بسیں سستی مل رہی ہیں، آپ سوچیں گے کہ بزنس پلان بنائیں گے؟ آپ اسی وقت ڈن کریں، خریدیں. اور موقع بڑے کم آتے ہیں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. اسی طرح آپ آ جائیں ٹرکش ایئر لائن کے ڈیسیشن کو. میں نے ان نے مجھ سے مانگے 17 ڈیسٹینیشنز ٹو پاکستان. میں نے ان دی انٹرسٹ آف پاکستان ان سے کہا کہ کوڈ شیئرنگ کر لیتے ہیں. ان نے جا کے ڈیو ڈیلیجنس ایک چیز ہوتی ہے انہیں کی، اس کے بعد ڈیو ڈیلیجنس کر کے آئے ہیں. سکسیسفل کنٹری ہے، ان کی 3rd لارجسٹ ایئر لائن ہے ان دا ورلڈ. وہ آپ کے پاس آئی ہے ٹو ڈو کوڈ شیئرنگ. آپ نے ایک اپنے طرف سے ایک چنگاری چلا دی، اس لیے کہ آپ کے انٹرسٹ گروپس جو ہیں ان کا ان کی روزی پہ لات لگتی ہے. ایک چنگاری اور بھی ہے. چنگاری یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بہن جو ہیں وہ انڈس ایئر لائنز چلانے والی ہیں، اس لیے پی آئی اے کو. آج میں آپ کے طرف سے کہہ دیتا ہوں ڈیفنس منسٹر کو، پلیز بینڈ انڈس ایئر لائن کا لائسنس، ڈو ناٹ گیو اٹ ٹو دیم. میری بہن سیاست سے فرصت نہیں ہے اس کو. میری بہن نے اپنی زندگی جو ہے سیاست کے وقف کر دی ہے.
ہم ایئر لائن نہیں چلاتے. آپ بیٹھے ہوئے میں بھی بیٹھا ہوں, آپ اس کو روز چلائیے. میں آج کہہ رہا ہوں ڈیفنس منسٹر کو جو کہ میرا پارٹی کا ہے کہ بینڈ اٹ, وی ڈونٹ نیڈ اینی ادر ایئر لائن. انڈس ایئر لائن کا لائسنس کینسل کریں آپ. اور تو اگر کسی کو جائز بھی ملا پھر بھی کینسل کر دو. چلے وہ جس کو جائز ملا ہے وہ کورٹ چلا جائے. ٹھیک ہے, اور کورٹ میں جا کے فیصلہ ہو. ٹھیک ہے. آج کل لوگوں کو گیس نہیں مل رہی, اور گیس بھی آپ کے دوست ڈاکٹر عاصم حسین کے کنٹرول میں ہے. ہاں, ڈاکٹر عاصم حسین ایک ایسے شخص ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہی کین ورک, ہی از اے ٹیکنوکریٹ. اکثر ان کو لوگ ڈاکٹر کے نام سے جانتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں تقریباً سب سے لارجسٹ گروپ آف ہاسپٹلس چلاتے ہیں. تو اس کی بزنس ایکیومن ہے جو کہ میں بہت دوستوں میں کم پاتا ہوں. پولیٹیکلی اگر آپ ساؤنڈ ہیں, پولیٹیکلی آپ کام کرتے ہیں, مگر اکنامکلی آپ بزنس اورینٹڈ نہیں ہیں, تو اس کو یہ رسپانسبلٹی ضرور دی ہوئی ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ وہ ہی ول پرفارم بیٹر دین اینی بڈی ایلس. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ایک اور ڈاکٹر کے بارے میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب اور تھے, وہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری نہیں تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا. انہیں آپ سے کس نے توڑا؟ انہیں مجھ سے کس نے توڑا؟ اچھا. نہیں, آپ نے شعر سنا تھا, تیر کھا کے جو دیکھا جو تیر کھا کے کم گاہ کے طرف, اور اپنے ہی دوست سے ملاقات ہوئی. مجھے نہیں پتا کہ کیسے وہ ٹوٹا اور کس نے اسے توڑا. 27 دسمبر 2011 گڑھی خدا بخش کا جلسہ, وہاں پہ آپ نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ جن میں بہت سے میننگز چھپے ہوئے تھے. میں چاہتا ہوں ذرا آپ سنیں آپ نے کیا کہا تھا. میرا ڈائلاگ دنیا سے یہی ہے کہ ہمیں یہ حق دیا جائے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جس کے ساتھ چاہے ملے, جس کے ساتھ چاہے ٹریڈ کریں, جس کے ساتھ سے ہم گیس لیں, جس سے ہم چاہیں, اس لیے کہ آپ ہمیں سنبھال نہیں سکتے. آپ کی اپنی اکانومیاں جو ہیں وہ مشکل میں ہیں, تو اب ہم کیا کریں, ہم کیسے لیں؟ ہم نے جینا ہے. ہم نے, میرے پاس ان بچوں کی, سب کی جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فیوچر مجھے نظر آ رہا ہے. میں اپنے بچوں کی فکر کروں یا میں آپ کے نخروں کی فکر کروں؟ تو پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی چاہے کیا کرے, ہم کسی جنگ کے تھیٹر میں نہ داخل ہوں گے, نہ ہمارا واسطہ ہے. ہم کسی کے ساتھ, ہم سب کے دوست ہیں, ہم کسی کے دشمن نہیں. ہم سب کی خیر چاہتے ہیں, کسی کی نہ خیر نہیں. ہم ٹریڈ سب سے کریں گے اور کسی کو نہیں روکیں گے. ہمیں کوئی نہیں کہے گا کہ ٹریڈ ہم سے کون کرے گا کون نہیں کرے گا, نہ ہم سنیں گے کسی کی کہ اس کے ساتھ ٹریڈ کرو, اس کے ساتھ ٹریڈ کرو, نہ.